عامل صاحب السلام علیکم۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گھر میں خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں یا پھر کپڑوں کو پڑے پڑے اچانک سے کٹ لگ جاتے ہیں آگے سے یا پیچھے سے بھی، یا پھر اچانک گھر میں آگ لگ جاتی ہے، تو یہ سب کچھ کون کرواتا ہے اور کیسے کرواتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہم گھر میں بیٹھ کر کیسے اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ رحمت کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ کس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کس گھر میں داخل نہیں ہوتے؟ تو پلیز ہماری رہنمائی کیجئے گا ذرا تھوڑی سی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل بجا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ کپڑے کٹنا جادو سے ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، عامل صاحب اپنے پاس قطرے منگا لیتے ہیں، فلاں عورت کی فلاں بندے کی جادو کی تعویذات کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے۔ وہ کپڑے کاٹنا، پیسے کاٹنا، گھر میں خون گرنا، یہ جادو کی علامتیں ہوتی ہیں۔ بعض کا تو وہ عامل خود اپنے پاس قطرے رکھ کر نہ اس کے کام نام کی نسبت سے وہ کام کر لیتا ہے، بعض کا جنات بھجوا کر بھی کام کیے جاتے ہیں، صرف کیا، خوف و ہراس پھیلانے کے لیے۔ اس میں نقصان نہیں ہوتا، نقصان یہ ہوتا ہے کپڑا ضائع ہو جاتا ہے تو وہ بھاگتے ہیں عملے کے پاس، ٹینشن دینے کے لیے لوگ کرتے ہیں تاکہ اس بندے کا سکون بیکار ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کو چین نہ ملے۔ اصل میں آج کل بندہ اپنی بے سکونی کو برداشت کر لیتا ہے، اگلے بندے کا سکون برداشت نہیں کرتا۔ اپنے دکھ سے لوگ دکھی نہیں ہیں، اگلے بندے کے سکھ سے دکھی ہیں، اس لیے اس کو بے چین کرنے کے لیے، خواہ مخواہ تنگ کرنے کے لیے یہ جادو کرواتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے، چھینٹے پانی کے گرنا بھی ہوتا ہے، چھینٹے خون کے گرتے ہیں، بند کمرے میں، الماری کے اندر، واشنگ مشین کے اندر، کچن کے اندر کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا آنے جانے کا، جنات آ کر وہاں پر خون پھینک دیتے ہیں تاکہ گھر والے ڈریں گے اور ان کا خوف پڑے گا، یہ ٹینشن میں آئیں گے۔ وہ کروانے والے کو ذرا مزہ آتا ہے، وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس کا حل، بہترین حل ہے کہ اذان دی جائے گھر میں، کلام الہی کی برکت سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اذان فجر دی جائے جس میں 2 کلمے فالتو ہوتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، کسی بھی وقت دے لیں۔ اگر مسئلہ پرانا ہے تو مسلسل 7 دن تک کسی بھی وقت میں اذان فجر دیں گے تو انشاءاللہ جنات سے، جادو ٹونے سے کافی افادیت مل جائے گی۔ نمبر 2، ہر بندے کا کام کرنے کا مقصد مختلف ہوتا ہے، کسی نے تنگ کرنا، کسی نے اس کو نقصان کرنا، کسی کی بندش کروانی ہے، رشتے کی بندش ہو گئی، یا کاروبار کی بندش ہوگی، رزق کی بندش ہو گئی، یا ان کے ہاں کوئی بھائیوں میں اتفاقی کروانی ہو، تو یہ عملیات بہت آسانی سے کر لیتے ہیں لوگ۔ چھینٹے خون کے پھینکنے سے آپس میں پیار محبت ختم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، نا اتفاقی بھی ہو جاتی ہے، بیوی کی خامی سے نا اتفاقی کروانا، گھر برباد کرنے کے لیے بھی خون پھینکا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جس گھر میں تصویر لگی ہو انسانی لحاظ سے، باپ کی ہے، ماں کی ہے، کسی پیر صاحب کی بھی ہو، کسی ولی اللہ کی بھی تصویر بھی ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا، جنبی شخص ہوگا، بے غسل بندہ یا عورت، یا تصویر لگی ہوگی، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ظاہر بات ہے، جب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو زحمت آئے گی، پریشانی آئے گی۔ اس لیے کوشش کریں اپنے گھر کو، یہ بلے بانگڑے جو ہوتے ہیں، بچوں کے کارٹون ہوتے ہیں، یہ بت کی شکل میں آتے ہیں، ان سے پاک صاف کر لیں۔ تصویر وہ لگی ہو، بیٹا فوت ہو گیا ہے یا والدہ فوت ہو گئی، لوگ دیکھتے ہیں، دیکھ کر یاد کر لیں، بعد میں پلٹا دیں، جب دیکھنی ہو نکال لیں، دل بھر آئے گا، ان کے لیے دعائیں بخشش کریں۔ لیکن نمایاں طور پر لگانا، جس سے لگنے کے بعد نماز پڑھنا بھی منع ہوتی ہے، تو وہ کیسے ہی نیک بندے کی ہو، گھر میں تصویر نہیں لگانی چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ تصویر کو ڈھانپ کے رکھ دیں یا پلٹا دیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی رحمت کے فرشتے داخل ہو جائیں گے، اور فرشتے جائیں گے تو انشاءاللہ رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہو جائے گی۔